فلسطین آزاد دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب. عالمی ضمیر جھنجھوڑ ڈالا. کہا غزہ میں بچوں کے زندہ درگور ہونے پر دنیا کب تک خاموش رہے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا ممبر بنانے کا مطالبہ. کہا مسئلہ کشمیر بھی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے. 9 لاکھ بھارتی فوجیوں نے وہاں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی. فتنہ خارج کے خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم کے آتے ہی پاکستانی وفد واک آؤٹ کر گیا. نتن یاہو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کے لیے آئے تو شور مچ گیا. جنرل اسمبلی کے صدر آرڈر کرتے رہ گئے. پاکستان کے علاوہ ترکی سمیت کئی ملکوں کے نمائندوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا. Ladies and gentlemen, order. And for the world outside this hall, we are winning. Order. پاکستان بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے. وطن عزیز جلد اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی میں تاجروں سے خطاب. معیشت کی بہتری میں تاجروں کے تعاون کو سراہا. سپہ سالار نے کراچی میں انویسٹا انڈس آئی ٹی پارک کا افتتاح بھی کیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور عمائدین شہر بھی افتتاحی تقریب میں موجود تھے. کالی پولیس مقابلے میں ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کا مقدمہ میرپور خاص کے سندری تھانے میں درج کر لیا گیا. ایف آئی آر میں سابق ڈی آئی جی جاوید جسکانی، 2 ایس ایس پیز اور لوگوں کو اشتعال دلانے والے سمیت 45 افراد نامزد ہیں. مقدمے میں قتل، دہشت گردی اور دیگر سنگین دفعات شامل ہیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں قانون آئینی ترامیم پر جے یو آئی ایف سمیت تمام پارٹیوں سے مشاورت جاری رکھیں گے. آئینی پیکج پر مولانا فضل الرحمان کی رائے لی اور اپنی رائے دی. پی پی رہنماؤں کی مولانا سے ملاقات کے بعد گفتگو. نوید قبر کہتے ہیں کوشش ہوگی تمام سیاسی جماعتوں کی اس معاملے پر متفقہ رائے ہو. مشاورت کے بعد آئینی ترامیم کا مسودہ سامنے آئے گا. پی پی وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. آئینی عدالت کے قیام اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے. آج حکومت کی طرف سے ایک آئینی پیکج پہ بات چیت شروع ہوئی ہے. ان کی رائے بھی لی اور اپنی اس میں آرا بھی کچھ دی. فیصلہ یہی ہوا کہ ہم مشاورت اکراس دا بورڈ آپس میں بھی اور باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی جاری رکھیں گے. پھر آگے حکومت سے، دوسری پارٹیوں سے، اپوزیشن سے بھی گفتگو کریں گے. مسودہ سچ کوئی نہیں ہے. مسودے تو دکھا رہے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ، وہ حکومت کی طرف سے آئے. ہم وہ تو ایک کامن ایجنڈا ڈھونڈنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں. اس کے بعد ہی کوئی مسودہ سامنے آئے گا جو کہ ہم باقی پارٹیوں کے ساتھ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. عدلیہ اور پارلیمان میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو آئین کے پرخچے اڑنے کا خدشہ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جو آئین بیان کرتا ہے اس میں حتمی فتح پارلیمان کی ہوتی ہے. نواز شریف پس پردہ کردار ادا کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے کشمیر، فلسطین اور دہشت گردی کا مسئلہ اٹھایا. مسئلہ فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کے کردار پر سوال اٹھتا ہے. افغانستان سے پاکستان میں کھلی جارحیت ہو رہی ہے. ماحول میں غیر یقینی تھی جو آئی ایم ایف پروگرام کے بعد کم ہوئی. پی ٹی آئی کا آج سے عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہفتے سے راولپنڈی سے عوامی تحریک کا آغاز ہوگا. یہ سیاسی معاملہ نہیں، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. لطیف کھوسا نے کہا عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام کو انصاف بھی نہیں ملے گا. پی ٹی آئی پاکستان کو بچائے گی اور جمہوریت کی پٹری پر چلائے گی. پی ٹی آئی آج راولپنڈی میں احتجاج کرے گی. انتظامیہ نے بھی حکمت عملی بنا لی. راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک میں دفعہ 144 نافذ. چاروں اضلاع میں جلد سے جلوس پر پابندی عائد. نوٹیفیکیشن جاری. پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا امکان. پولیس نے مری روڈ اور اندرون شہر سے لیاقت باغ آنے والے راستوں کی مکمل بندش کی منصوبہ بندی کر لی. روات، گولڈرا موڑ، آئی جے پی روڈ، فیض آباد سے آنے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری. گوجر خان، کہوٹا، ٹیکسلا، کوٹلی ستیا، کلر سیدا سے ریلی روکنے کا پلان. میٹرو بس اور موبائل فون سروس معطل ہونے پر غور. راجہ بشارہ، سمابیہ طاہر اور دیگر رہنما انتہائی مطلوب فہرست میں شامل ہیں. تمام تھانوں کو گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا. دوسرے اضلاع سے اضافی نفری قیدی بسیں بھی طلب کر لی. ضلع اٹک میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی. ضلع بھر میں ہر قسم کے دھرنوں، ریلیوں، جلسے اور جلوس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کی 14 ستمبر کی وضاحت کو چیلنج کر دیا. موقف اختیار کیا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے. تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا.
پی ٹی آئی نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ آئندہ سیاسی عمل مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آگے بڑھے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں آئینی عدالت اور سیاسی عدالت بنانے پر بحث ہو رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں عوامی عدالت بنائی جائے، کسی کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے یا نہیں اس سے ہمارے پر جلتے ہیں۔ محکمہ محنت سندھ کے ذیلی ادارے سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن نے کراچی میں نجی سیکیورٹی کمپنی کا دفتر سیل کر دیا۔ سیکیورٹی کمپنی نجی بینکس، دفاتر اور گھروں میں سیکیورٹی الارم لگانے کا کام کرتی ہے۔ ڈائریکٹر سیسی ضمیر اوان کہتے ہیں سیکیورٹی کمپنی کے افسران نے محکمے کے اہلکاروں کو رشوت کی پیشکش کی اور دھمکیاں دیں، جس پر پولیس کی مدد لی گئی اور سیسی افسران نے کاوش کراؤن پلازا کے 11ویں اور 12ویں فلور پر قائم نجی کمپنی کے دفاتر سیل کر دیے۔ سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی کا کہنا ہے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ڈیفالٹر کمپنیز اور مزدور دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔